اپنی سیرت و اخلاق و کردار پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن کی آیت کریمہ ہیں اور شہداء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی فضائل و مراتب بیان کیے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت شہداء احد کو دفن کر دیا تھا اور ان کو ان کی قبروں میں اتار دیا تھا، تو آقا نامدار رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اپنی قبر میں چلے گئے، شہید بھی ہو گئے، لیکن ان کا مرتبہ اور رتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو شہید ہو گئے، جنہوں نے شہادت پا لی، ان کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے کہ ہمیں دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی انہیں مردہ قمار نہیں کرنا، باوجود اس کے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے انہیں رزق دے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ رزق کیا ہے؟ کہا جنت میں اس کو اللہ اپنی عطا سے رزق عطا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ گمان یہ کہ ہمیں وہ رزق ہے جو ہم کھاتے ہیں، جس سے ہمیں غذا ملتی ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک رزق ہے جس کو ہم کہتے ہیں رزق ہے، یہ دنیاوی رزق ہے۔ مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے وہ کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا، وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اور جن کو مل رہا ہے مرنے کے باوجود بھی وہ رزق جن کو اللہ نے اپنی عطا سے زندہ رکھا ہے، جب وہ جانتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں ہی نوازتا ہے، ساتھ اگر اس کی راہ میں وہ قربانی دے دیں تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ شہداء احد صحابہ کرام کے کچھ درجے ہیں۔ سب سے پہلے تو بڑے صحابہ وہ ہیں جو اوائل میں مسلمان ہوئے، جو پہلے ہی مکے کے دور میں مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ صحابہ جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، پھر وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد ہجرت فرمائی، چاہے ہجرت پہلے کی ہو بعد کی ہو، ان کا موقع ہے۔ اس کے بعد بدری صحابہ کا مقام ہے، تین اور صحابہ کا مقام ہے، چلتے چلتے اس طرح بیعت رضوان کے صحابہ کا بھی اپنا مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے، ان کا الگ مرتبہ ہے۔ تو اس طرح سے علماء نے اصحاب کرام کی فضیلت و مناقب پر درجے لکھے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ ہر صحابی صاحب فضل ہے، ہر صحابی صاحب برکت ہے، ہر صحابی جس کو نبی کریم علیہ السلام کی قرب خاص سے جگہ ملی ہے، آپ کو جو ملا ہے وہ باعث برکت ہے، اسے آقا علیہ السلام کی طرف سے جو برکات عطا کی ہے وہ باعث نجات ہے۔ اور قرآن میں مطلقاً تمام صحابہ کے لیے اللہ کی خوشبوئی کا ذکر آ گیا، جنت کی بشارت آ گئی، تو ہمارے نزدیک قابل محترم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح عام لوگوں کو تبلیغ دی، ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی واجب تھا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو نصیحت کریں۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام پہ تبلیغ کے اسلام کا جو پہلو اتارا تھا وہ خاندان کے لیے اتارا تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ محبوب اپنے قریبی رشتے داروں خاندان والوں کو اب ڈرائیے، یعنی ان تک اب تبلیغ لے کے جائیں، انہیں خاندان والوں کو بلائیں، بتائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب خاندان میں سے جس پر سعادت مندی ہوئی وہ مسلمان ہوا، نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں مسلمان ہو گئی تھیں، آقا علیہ السلام کے دو چچا مسلمان ہوئے تھے، باقی نہیں ہو سکے۔ اور جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام کے چچا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مردوں میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجھے اگر کوئی معبود ہے
تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام پر 40 مردوں کے سے پہلے ہی ایمان لے کے آ چکے تھے، مکے کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے۔ السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے جو ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام مرتبہ فضیلت عطا فرمائی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف دوسروں نے بلکہ اپنے گھر کے لوگوں نے بھی اعتماد کیا۔ حضور کے چچا مسلمان ہوئے، ایک چچا حضور کی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ فتح مکہ کے مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضور سے قرابت بڑی قریبی تھی، سالوں سے چل رہی تھی، لیکن اعلان آپ نے فتح مکہ کے روز کیا تھا۔ لیکن چونکہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، تو حضور نے ایمان کی حالت میں اپنے چچا کے ساتھ ایک طویل وقت گزارا ہے، ایک طویل عرصہ گزارا ہے، طویل بہاریں اپنے چچا کے ساتھ دیکھی ہے، اور دونوں چچا بھتیجے نے اسلام کے لانے کے بعد بہت سارے ایسے مناظر جو مسلمانوں پر طوفان طرح آزمائشیں آئیں، دونوں بھی ایک ساتھ سہی۔ ایسے میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈک دینے کے لیے حضور کے چچا کا چہرہ کافی تھا کہ کم سے کم میرے ساتھ میرے چچا ضرور ہے۔ سید الشہداء بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سمیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو لہب کی باندی تھی، انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تھی، حضرت سمیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں ان کو آزاد بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے چند دن ان کا گود لیا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گئے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی ہونے کے ناطے سید الشہداء نے بھی سیدہ سمیبہ کا دودھ پیا ہوا تھا۔ اس اعتبار سے حضور جان عالم اور سید الشہداء کے درمیان ایک رضائی بھائی والی بھی نسبت تھی۔ چچا تو تھے لیکن ساتھ میں رضائی بھائی بھی تھے کہ آپ نے ایک ہی رضائی ماں کا دودھ پیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جس وقت سید الشہداء مسلمان ہوئے ہم سب جانتے ہیں، وہ انوکھا واقعہ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل نے مارا آقا علیہ السلام کو، وہ بھی سر راہ میں سر عام، کوئی صفا کے بیچ صفا مروہ کے درمیان، اور سید الشہداء چونکہ شکار کے عادی تھے، شکار بہت پسند کرتے تھے اور بہترین شکار کیا کرتے تھے، اور ایسے جانوروں پر شکار کرتے تھے کہ عام طور پر لوگوں کے لیے وہ چیلنج ہوتا تھا، وہ نہیں کر پاتے تھے، آپ کر لیا کرتے تھے، بہادر بھی تھے، اور صبح کے وقت نکل جایا کرتے تھے، شام کے وقت آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن شکار سے واپس آئے، بیچ میں کسی نے روک کے کہا کہ آپ اس وقت ایک بڑا جانور مار کے آ رہے ہیں جس کو لوگ عام طور پر شکار نہیں کرتے، اور اس معاملے میں آپ خوشی سے آپ مطلب دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بھتیجے کو مجھل نے ایسے مارا ہے۔ اب سید الشہداء کی جو خوشی تھی وہ اسی وقت غصے میں تبدیل ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے، میرا بھتیجا ہے، اپنی ایک راہ نکالی ہے، اس نے ایک دین تبلیغ کی راہ بات کر رہا ہے، لیکن کسی کو حق یہ نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس کو کوئی مارے، اس سے جو کوئی ضرور کو کرے، بات کرنی ہے منہ زبانی بات کرے، دلائل سے بات کرے، عقل سے بات کرے، ہاتھا پائی نہ کی جائے۔ آپ کو جب یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میرے بھتیجے کو میرے ہوتے ہوئے کسی نے مارا ہے، تو پوچھا کہاں ہے؟ کہا بھائی وہ بیٹھا ہے صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان، ایک وادی اس میں بھی ایک ٹیلے کے بیچ میں۔ آپ کے ہاتھ میں جو کمان تھا بڑا بھاری کمان آپ استعمال کیا کرتے تھے، آپ بنا کسی سوال کیے، بنا کچھ کہے ابو جہل کے قریب گئے اور پیچھے سے اس کی کنپٹی کے بیچ میں زور سے کمان مارا، اتنی زور سے مارا کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اچھل کر دوبارہ زمین پر گر پڑا، اس سے اس کا سر کھل گیا، اور مارے ڈر کے وہ جب کھڑا ہوا اپنے سامنے سید الشہداء امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کچھ کہہ نہیں سکا، خاموش ہو گئے۔ اور پھر اس نے سید الشہداء نے فرمایا کہ آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ میرے ہوتے میرے بھتیجے کو آپ ہاتھ پڑھائیں۔
آس پاس کے دوست نے کہا کہ کیا ہوگا حمزہ، ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں تمہارا بھتیجا کس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارے بزرگ کو بھگا دیتا ہے، ہمارے بزرگ کے حوالے سے ایسے بولتا ہے۔ کہا کہ بھلے وہ کچھ بھی کر رہا ہو لیکن اس کا اپنا ایک نظریہ دین ہے، لیکن تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم اس کے دین اور نظریے سے ہٹانے کے لیے اس کا ضرورت کرو۔ اگر اس طرح کا ظلم کیا جائے گا کہ میں حمزہ اس کا دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا، تمہیں یہ حق نہیں ہے۔ بات جو تھی سید شہداء کی قاتل معقول تھی، سمجھ میں آ گئی، لوگوں نے خود ہی ابو جہل کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ بغلط کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فوراً پوچھا کہ بتاؤ میرا بھتیجا کدھر ہے، سنا ہے اس کو زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیسی محبت تھی کا پتہ، بتاؤ کہاں ہے، مجھے لگا اس کو زیادہ لگی، میں اس کی خبر کی نہیں کروں۔ سید شہداء کو پتہ لگا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہے، وہاں بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، آپ فوراً وہاں چلے گئے، جا کے دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سجدے میں گرے ہوئے تھے، رو رہے تھے، آنسو آ رہے تھے، اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے۔ آپ نے جا کے خود فرمایا بھتیجے مت رو، خاموش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آ چکا ہوں۔ اس کے باوجود بھی سید نبی اسلام نے اپنے چچا کی آواز سننے کے باوجود بھی سر سے نہیں اٹھایا، روتے رہے۔ جب زیادہ رونے لگے سید الشہداء نے ایک بار پھر کہا کہ میں آ گیا ہوں، بات ختم ہو گئی ہے، میں نے کل یہ لے لیا بدلہ، لیکن تب بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھا اور پھر ہلا کے کہا کہ بھتیجے اٹھو، مجھ سے بات کرو، کس بات کو تمہیں بلایا ہے اور کس بات کو تمہیں بلایا ہے، میں وہ کام بھی کر دیتا ہوں، اگر کسی اور نے اگر ضرورت کیا تو میں اس کا بھی بدلہ لے کے آتا ہوں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا اور کہا کہ مجھے آپ کے بدلے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات تھی سید شہداء کے دل پہ لگ گئی، میرا بھتیجا مجھے ایسا جواب دے رہا ہے۔ آپ نے پیار سے کہا تمہیں پتا پرواہ کس بات کی ہے، میں کیا کروں ایسا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے اور یہ غم جو نظر آ رہا ہے چہرے سے یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دراصل سید شہداء کو معلوم تھا کہ باپ نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، ہم نے ان کو پالا ہے، ایسے ہی بڑا کیا ہے۔ سید الشہداء وہ درد فیل کر رہے تھے، میرا اور آپ کا جیسا ہوتا تو ہم کہتے نخرے کر رہا ہے، میں اتنا بڑا کام کر رہا ہے پھر مجھے ایسے جواب دے رہا ہے۔ لیکن سید الشہداء خود باپ تھے، وہ حضور کے والد تو نہیں تھے لیکن خود ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب بھی اگر میں ایسے سختی سے بات کروں تو فائدہ، یہی تو وقت ہے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ایسے جواب دے کہ مجھے آپ کے بدلے کی پرواہ نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے تھا، خود پھر کہا کہ بیٹا بتاؤ میں کیا کروں ایسا کہ جس سے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور آپ کا دم ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ ہوتی ہے بات، کہتے جب لوہا گرم ہو چوٹ ماری جائے تو اثر لگتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جس بات کی بشارت دے دی گئی تھی، آقا علیہ السلام اس بشارت کو معجزے کو پورا ہونے میں دیکھ رہے تھے۔ وہ برکات وہ انوار جو آقا علیہ السلام کو سید الشہداء کے بارے میں دکھا دیے گئے تھے، آپ سمجھ گئے تھے کہ اس خواب کی تعبیر آج پوری ہونے والی ہے۔ جو دعائیں میں نے مانگی اللہ سے امیر طیبہ کے بارے میں، حضرت نبی حمزہ کے بارے میں، آج ان دعاؤں کا اثر اس دل کو ہونے والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے بس اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ، میں جس رب کو مانتا ہوں آپ اس رب پہ ایمان لے کے آ جائیں۔ اگر یہ کر لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس پر امیر طیبہ سید الشہداء نے فرمایا کہ پھر اس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا چلو میرا رب راضی ہوگا تو میں بھی راضی ہوں گا۔ اس وقت سید الشہداء نے کوئی بات نہیں کی، آقا علیہ السلام سے بات کی، مکالمہ کیا، دبے لفظوں پر پھر دوبارہ گئے، دوسری بار پھر ابو جہل کو پایا، دوسری بار پھر اس کی کن پٹی پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اب سے میرے بیٹوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کیوں جو اس کا دین ہے وہ بھی میرا دین ہے، میرا وہی دین ہے جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے جس رب کا آج سے میں نے اس کا وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، تم میں سے اب اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا تو نبی حمزہ کی تلوار ہوگی، اس کا سر ہوگا۔ یہ بات کہی، بات کہنے کے بعد پھر حضور کے پاس آیا، کہا کہ اب میں تیرا بدلہ لے کے آ چکا ہوں۔ تب نبی علیہ السلام کی ہاتھوں پر دوبارہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوئے۔ محبت تھی،
اب آپ سوچئے نبی پاک علیہ السلام کے اس چچا سے کتنی محبت ہو، کتنا لگاؤ ہوگا کہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ابو لہب کی سرزنش بھی دیکھی، جو سبا بچہ، لیکن سرے بدار نبی علیہ السلام کو برائیاں کرتا، گالیاں دیتا، مارتا، آپ کے خلاف جاتا۔ آپ علیہ السلام نے چچا کا مروح بھی دیکھا کہ چچا ہو کر بھی ایسی باتیں کرتا ہے، میرے خلاف جاتا ہے، اس کی تکلیف بھی صحیح، لیکن سارے غموں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے امیر طیبہ کا اسلام لانا کافی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب ان کا چہرہ دیکھتے ہوں گے تو سارا غم بھول جاتے ہوں گے کہ بس یہ ہے میرے پاس چہرہ، یہ چہرہ میرے غموں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو خود بشارت دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ ابن بر نے بڑی پیاری روایت نقل کی ہے، حضور نے جب دعا فرمائی تھی کہ میرے والدین کو مجھ پر ایمان لانے کی اللہ توفیق عطا فرما، تو اس وقت ایک پل میں آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا تھا۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کے والدین ایمان لے کے آئے اور دوبارہ وہ قبر میں چلے گئے۔ اسی وقت حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک نور دکھایا گیا، ایک طرف میرے سیدھے ہاتھ کی طرف نور تھا اور دوسری ہاتھ کی جانب ایک سیاہی تھی، ایک کالک تھی، ایک اندھیرا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ دو چہرے میرے سامنے تھے، ایک چہرہ سید الشہداء امیر حمزہ کا تھا، دوسرا ابو جہل کا تھا، کیونکہ حضور نے اس کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ دو چیزیں میرے ہاتھوں میں تھی، ایک طرف نور ایک طرف سیاہی، تو میں نے دیکھا میرے ہاتھ سے نور لپک کے سید الشہداء کے سینے میں چلا گیا اور سیاہی میرے ہاتھوں سے گر کے ابو جہل کے سینے میں چلی گئی۔ اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ اسلام کی مدد اور نصرت و مائیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسے پسند کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام انتظار میں تھے کہ کب نہ جانے وہ گھڑی آئے گی کہ جس گھڑی میرے چچا جو ہے میرے پاس آ کے قبول اسلام ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ وہ گھڑی آئی بھی اور دیکھا بھی گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو ایسی مدد ملی کہ نبی پاک علیہ السلام جب چھپ کے عبادت کرتے تھے تو امیر طیبہ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ نہیں، ہم نے عدل کے نام کی عبادت کرنی ہے۔ حضور نے پھر دو کے رکھا کہ ابھی رک جائیں، کچھ پل رک جائیں، یہ کام بھی ہم کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر یہ دونوں مسلمانوں کو ساتھ لے کے نکلتے تھے، ایسی صف بنا کے چلا کرتے تھے کہ ایک صف کے کنارے امیر طیبہ سید الشہداء بن حمزہ ہوا کرتے تھے، دوسرے صف کے کنارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ہوتے تھے، اور دونوں للکار بھی جاتے تھے کہ ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کو ڈالنے والی، ہے کوئی عورت جو اپنے آپ کو بیوہ کرنے والی ہو، آئے ہمارے دربار کے سامنے وہ مرد کھڑا ہو جائے اور روٹی دکھائے۔ کسی کی ہیبت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان دونوں کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ میں تمہاری عبادت سے تمہیں روٹی دکھاؤں گا۔ دونوں شہر خدا، دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے وہ صحابی تھے کہ آج بھی دین کیا، قسمت کیا، دنیا جن پہ ناز کرتی ہے۔ سید الشہداء کے بارے میں تو جب احد کے میدان میں لڑ رہے تھے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلتی تھی، دونوں ہاتھوں سے، اور اس قدر انہوں نے کافروں کو مارا تھا۔ سب سے زیادہ احد کے میدان میں کافروں کو واصل جہنم کرنے والے سید الشہداء تھے، سب سے زیادہ انہوں نے کافروں کو مارا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلتی تھی۔ جس وقت تلوار چل رہی تھی اور تلوار چلا کے آپ میدان احد کے اندر اپنی شجاعت اور بہادری کی جوہر دکھا رہے تھے، حضور نے اپنے چچا کو ایک طرف دیکھا، اسی وقت جبرائیل امین بھی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا کو نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے لے کر آسمانوں کے سارے فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا ہے کہ ابھی حمزہ آج سے اسد اللہ و اسد الرسول ہے۔ اور فرشتوں کی زبانی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امیر طیبہ اللہ کے بھی رسول ہے، اللہ کے بھی شیر ہے اور خدا کے بھی شیر ہے، اور شیر خدا تھے، اور ایسے تھے کہ جب کافروں کے بیچ میں اگر آپ آتے، آپ دیکھیں کہ جس انداز سے انہوں نے اسلام کی مائیت کی، مدد کی، نصرت کی، تاریخ کا حصہ ہے۔ سید الشہداء بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے حدیث پاک حضور کی حدیث پاک ہے
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے بازو کٹ گئے تھے ایک جنگ میں. فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جنت میں بازو کی جگہ اللہ نے ان کے پر لگائے ہیں, انہیں اڑتا ہوا دیکھا ہے, اور ساتھ ہی جنت میں نے ایک تخت دیکھا ہے جس پر اپنے چچا کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مکتوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تو سب نے مشورہ کیا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. میں نے کہا کہ حضور کے عہدے میں خود نام رکھیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا حضور کے پاس جائے حضور سے نام رکھوا دیتے ہیں کہ بچے کا نام رکھیں. نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کر حضور سے بچے کا نام رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں مردوں میں سب سے زیادہ عزیز مجھے میرے چچا تھے امیر حمزہ, چاہو تو انہی کا نام رکھ لیا جائے, انہی کا نام اس بچے کا رکھا جائے. آپ قاری فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام امیر حمزہ رکھا گیا. بزرگوں نے خود کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دعا کے اندر دو واسطے دیے گئے, ایک واسطہ سجدہ کائنات کا, دوسرا واسطہ دعا میں سجدہ شہداء کا. بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کے طرف ہوتی ہی نہیں ہے. اور میں اپنا ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں, کبھی ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں کہ جہاں لگتا ہے کہ چارہ نہیں آ سکتا, کوئی راہ نہیں کر سکتی, واللہ میں دعا کرتا ہوں تو انہیں واسطوں میں ضرور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے میرے واسطے کو فرما ہی دیتا ہے. الحمدللہ یہ بڑے نام ہے. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر اولاد نبینا کی دعا کرنی ہو اس سے تو شہداء کے نام سے کی جائے تو اللہ اولاد نبینا بھی عطا کر دیتا ہے. یہ مقبول ترین لوگ ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء ابو حمزہ ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہ بھی سید الشہداء ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے آگے کھڑا ہوا اور اس نے اسے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا, اور نتیجے میں اس ظالم بادشاہ نے اس کو اگر قتل کر دیا وہ سید الشہداء ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ امام حسین سید الشہداء ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی عبیدہ سید الشہداء ہے. تو یاد رکھیں بات امام حسین کی ہو یا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو, دونوں سید الشہداء ہیں. وہ اپنے زمانے کے سید الشہداء تھے امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسین اپنے وقت کے سید الشہداء ہیں. بات پھر حدیث پاک میں سے حضور نے فرمایا کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہو کر تبلیغ کرنا اور تبلیغ کے نتیجے میں اگر جان چلی جائے تو سید الشہداء کا مقام ملتا ہے. تو سید الشہداء امیر طیبہ کے بارے میں تو حدیث میں صراحتاً آیا ہے, لیکن حکم اگر بات کی جائے تو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ہم دونوں کو سید الشہداء کہتے ہیں. بات ان کی ہو یا ان کی بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں اور اس طرح کی نفی اس بات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. دونوں نے اپنے اپنے وقت کے اندر نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر جان قربان کی ہے, اور جس طرح کی قربانی انہوں نے پیش کیے خدا کی قسم ایسے کو تصور بھی نہیں کر سکتے. جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تھا وہ دردناک منظر آج بھی تاریخ کا حصہ ہے, پڑھا جاتا ہے, کلیجہ کانپ جاتا ہے. کیا آپ حضور علیہ السلام فرماتے کہ جس وقت میں نے اپنے چچا کی لاش کو لے کر 70 جگہوں سے غسل کی گئی تھی, جسم کے ہر ٹکڑا کاٹ دیا گیا تھا, ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے, ناک کاٹ دی گئی تھی, آنکھیں نکال دی, کان نکال دی, کلیجہ نکال دیا تھا. آپ سوچیے جس چچا کو دیکھ کر حضور کا دم ٹھنڈا ہو, اسی چچا کو لاش دیکھی اس سینے سے چلی ہو, کلیجہ بھاگ رکھا ہو, اللہ کے اسلام کے کلیجے میں کیسے دم کے بھاگ ہوئے ہوں گے. آپ ہی فرماتے کہ حضور کو اس قدر روتا ہوا دیکھا تھا کہ حضور کی ہچکیاں بن رہی تھی اپنے چچا کی لاش مبارک پر. آپ کی بہن تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا, سکی بہن تھی سید الشہداء کی, نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے. جب حضور علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ پھوپھی کو بتانا ہے کہ بھائی شہید ہو گئے, کیسے بتائیں, کس طرح بتائیں. آپ کے بیٹے حضرت زبیر تھی, ان کو حضرت علی نے کہا کہ اپنی والدہ کو بتاؤ ان کے بھائی شہید ہو گئے. حضرت زبیر نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ماں یہ بتاؤں کہ اس حالت کو دیکھ پائے. اس کے بعد پھر حضرت علی کو کہا کہ آپ بتائیے آپ کی بھی پھوپھی ہے, آپ کچھ کہیں تو شاید کوئی بات بن جائے. نے کہا نہیں, میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے, میں یہ بات نہیں. تو اتنے میں حضور اسلام آ گئے. آخر اسلام نے فرمایا کہ تم دونوں کس بات سے پریشان ہو؟ پریشان یہ کہ ان کی بہن کو کیسے بتایا حضرت صفیہ کو کہ یہ بھائی کی حالت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے مجھے یہ خوف ہے اگر میں نے بتایا تو ایسا ہو کہ ان کی کل چلی جائے. سوچیے آپ کیسا وہ منظر ہوگا سید الشہداء کی قربانی کا. جب وہ لاش ہوگی وہ دیکھا ہوگا جسم مبارک آپ کا, حضور فرمانے کی مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کی عقل نہ چلی جائے. لیکن سید الشہداء سے کی محبت میں سیدہ صفیہ کی میدان عہد میں آ گئی تھی. آنے کے بعد آپ نے بھی اپنے بھائی کو کہیں نہ کہیں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا, ایسی جگر والی عورت تھی.
لیکن جب حضور اسلام سامنے آئے تو آقا اسلام نے سب سے پہلے تو کسی نے قدم کیا، اور آپ نے اسی وقت دم کرتے ہی سمجھ لیا کہ میرے بھائی کی شہادت ہو گئی۔ آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ آپ نے کہا گھبرائے نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ سیدنا صفیہ فرماتی نسبت میں پوچھی اگر عورتوں کے لیے دوہا کرنا حلال ہوتا تو میں اپنے بھائی کی لاش پر ایسا دوہا کرتی کہ دنیا کی اس کائنات کے چرند پرند جن کے پپے کے بھر چکے تھے وہ پھٹ جاتے، اتنا دوہا کرتی میں اپنے بھائی کی لاش پر۔ اگر اللہ رسول اجازت دیتے تو ایک بھیڑ کے لیے وہ کلیجہ کیسا منظر ہوگا کہ جب دیکھا ہوگا کہ بھائی اس حالت میں پڑا ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ ہونٹ لگے ہیں، کلیجہ چلا ہوا ہے، سینہ چلا ہوا ہے، کہ کیسے لوگ تھے۔ اس طرح سے دین ہم تک پہنچا اور ہم نے اس دین کا مذاق بنا دیا۔ آج دین ہم تک اتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، ایسی قربانی دی گئی ہے، حتیٰ کہ سید الشہداء کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا ہے۔ آپ کے لیے 2 چادریں آئی تھی کیونکہ آپ کا قد بڑا تھا، لیکن ساتھ میں سید الشہداء کے کوئی بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی لاش بھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی لاش بنا کفن کے ہو اور سید الشہداء کو 2 چادروں میں دیا جائے، دونوں کو آدھی ایک ایک چادر میں دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو تو وہ کفن پورا ہو گیا، چادر جو تھی، لیکن سید الشہداء کی چادر پوری نہ ہو سکی، آپ کا قد بڑا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میدان اور کے اندر کوئی اتنی جگہ نہیں بچی تھی کہ ایک الگ سے قبر کھودی جاتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الشہداء کے یہ بھائی ہیں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش، کہا کہ ان دونوں کی قبر میں تدفین کر دی جائے۔ تو سید الشہداء کے ساتھ آپ کے پوری ذات بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ ہے، اور یہ وہی ہے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہن حضرت زینب بنت جحش نبی اسلام کی زوجہ امہات المومنین ہے، یہ ان کی قبر کے اندر ہے۔ اور یہ دونوں کی قبروں احد کے دن 15 شوال المحرم کے شروع کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم حضرت جبیر بن حبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی احد کے دن شہید ہوئے تھے۔ آخری واقعہ میں آپ کو سناؤں، زیر بھائی آئے پھر قصیدہ بردہ کی چھوٹی سی تحریر ہوگی۔ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیری راہ میں لڑوں، اتنا لڑوں کہ ظالم جو ہے وہ میری ناک کاٹ دے تیری راہ میں، حقیقت ناک کٹ جائے، اور میں ایسے ہی کٹی ہوئی ناک لے کے تیری بارگاہ میں آؤں، تو مجھ سے پوچھے جو ہے یہ تیری ناک کہاں ہے، تو میں کہوں کہ مالک تیرے نام پر دین کی خاطر یہ ناک کٹوا کے آیا۔ یہ دعا کرتے تھے، کہتے کہ جس وقت ان کی لاش مبارک کو دیکھا گیا، بعضوں کی مسئلہ میں ناک تھی، بعضوں کی لاش میں ناک نہیں تھی، آپ کو اس طرح سے مسئلہ کیا تھا کافروں میں کہ آپ کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی، اور احد کے تمام شہداء کو مسئلہ کیا گیا کہ تو غصہ بہت تھا کافروں کو، کیونکہ بدر کی جو ان کے اوپر ایک سمجھے کہ ناکامی کی جو تھاپ تھی، اس کا غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے شہید کرنے کے باوجود تمام شہداء کو مسئلہ کیا تھا، ماں سوائے حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کسی نے مسئلہ نہیں کیا۔ یہ عہد کے دن مسلم شہید ہوئے تھے، لیکن چونکہ ایک رات پہلے ان کا نکاح ہوا تھا اور رسول ہوئی تھی، اپنی زوجہ کے پاس ہی گئے تھے اور بنا وصول کیے ایسے ہی میدان جنگ میں صبح میں بندہ ہوئے اور ایسے ہی شہید ہوئے۔ جس وقت کافروں نے ان کی لاش مبارک کو اٹھانے کی کوشش کی مسئلہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی مکیوں کے جرم کی طرف بھیجا، وہ بھاگ گئے، ایسے ہاتھ میں لگائے، اتنے میں فرشتے اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ صحابہ فرماتے کہ ہم نے اپنے شہداء کی لاشیں تلاش کرنا شروع کی تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ حضور علیہ السلام نے سب کے بارے میں پوچھا کہ عمر بن ثابت کی کہاں ہے، جبیر بن عدی کی کہاں ہے، حضور کی کہاں لاشیں ہیں؟ حضور نے کہا حنظلہ بھی تھوڑے، حنظلہ کدھر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو ڈھونڈ لیا، نہ حنظلہ زندہ ہے نہ مردوں میں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ہے یہی، ڈھونڈو کہاں ہے۔ دوسری بار جب تلاش کیا گیا تو جس جگہ نہیں ملے تھے وہیں ان کی لاش مبارک مل گئی، لیکن اس دفعہ ان کی لاش مبارک چمک رہی تھی، مہک رہی تھی، ایک عجیب منظر کا لاش کے اندر کشش تھی۔ آقا علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو جبرائیل امین نے آ کے خود خبر دے دی، یا رسول اللہ فرشتے آسمان پر وصول دینے کے لیے لے کے گئے تھے۔ پوری خبر حضور اسلام کو دے دی گئی تھی۔ کیسا دین ہے ہمارا، اللہ اکبر، یہ محبت کی داستان ہے۔ دین راتوں رات نہیں پھیلا ہے، ایسی قربانیوں سے پھیلا ہے۔
آج ہم دو کہیں بیٹھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سیدھا ہاتھ اٹھاؤ، الٹا ہاتھ اٹھاؤ، ہاں جی، قریب آ جاؤ تو مدت مل جائے گی، دور چلے جاؤ، اس طرح کے دعوے کی نعت خانوں کی محفلوں میں ہو رہی ہوتی ہے، یا والا ہاتھ اٹھاؤ تو دور ہو جائے گا، دور اٹھاؤ تو دور ہو جائے گا، زیادہ اٹھاؤ تو جتنا زور سے بولے گا وہ بھی ایک جنت میں چلا جائے گا۔ پھر یا رسول اللہ کا نعرہ بھی ہوتا ہے، وہ کچھ نعرے ہوتے ہیں لوگوں کو نعرے کے اوپر، پھر ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد محفل ختم، نماز فجر گئی، اس کے بعد باقی کی نمازیں بھی گئی۔ ایسے دین نہیں پھیلا ہے، دین پھیلنے کے لیے قربانی دی گئی ہے، دین ولایت نہیں۔ آج بھوگی بابا بیٹھے ہیں، بڑی بڑی دانیاں، بڑے بڑے جوکا رکھے، 10-12 اونٹیاں، 10-12 مالائیں پہنی ہے، دین اور شریعت اور مولویت اور صوفیت الگ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، دین ایسے نہیں پھیلا ہے، ایسی قربانیوں سے پھیلا، ایسے قربانیوں سے پھیلا۔ اپنے عقیدے، اپنے نظریے کو مضبوط کریں۔ آج ظالم ہمارے سامنے بھی اڑ کے کھڑا ہے، دین کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، نظریات کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ درختہ تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو سپر مین، اسپائڈر مین، بیٹ مین کی کہانیاں سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دین کو برباد، نظریات کو تباہ کرنے والے لوگ جن بچوں کو آپ دکھا رہے ہیں۔ یہ سچی کہانیاں سناؤ، اسد اللہ، اسد رسول کی، یہ سچے کریکٹر ہیں ہمارے پاس، جن کے پاس دین بھی تھا، عشق بھی تھا، محبت بھی تھی۔ اس کے باوجود آج ہم نے کے ذکر کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو کسی اور جانب بنا دیا۔ ہم نے خود بھی اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور بنا لیا ہے۔ خدا مقصد حیات کی طرف آ جائے، دین کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، نظریات عقائد کی طرف آ جائے۔ آج جن بزرگوں کا دن ہے، جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ لوگ تھے، ان کے نام سے دعا کر لی جائے تو اللہ قسمتیں بدل دیتا ہے۔ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے تو اللہ کتنا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ باری اللہ ہمیں اپنے بڑے بزرگوں سے نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال ان کے ساتھ نسبت قائم رکھ کر دین میں خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آخر میں دو باتیں میں عرض کروں گا۔ 16 شعبان مکرم ہے، اور ہماری ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام، بڑا قداور نام، قائد ملت اسلامیہ، محافظ ختم نبوت، مجاہد اسلام، شاہ احمد بلانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا نام سنتے ہی پہلا جملہ ایک ہی ذہن میں آتا ہے، قادیانیت کو پاکستان کیا دنیا بھر میں ذلیل و رسوا کرنے والی ذات کریمہ، ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے۔ اور یہ وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جس قدر قربانیاں دی ہیں، شاید کی تاریخ کا حصہ ہے، اب وہ دیکھ پائے۔ ایک تو یہ کہ سیاستدان بڑے کمال کے تھے، دوسرا یہ موقع کی مناسبت سے اپنے سامنے والے دشمن کو مجروح کرنا آتا تھا۔ تو آپ نے سیاسی طور پر بھی جنگ دی تھی، ختم نبوت کی، عملی طور پہ بھی، اعتقادی طور پہ بھی، نظریاتی طور پہ بھی۔ آپ جو مالک نام ہے کہ جنہوں نے قادیانیت کو ایک تابوت میں بند کر کے آخری کیل اپنے نام کی ٹھوکی ہے۔ وہ آخری کیل اگر آپ دیکھو تو لکھا ہوگا شاہ احمد بلانی صدیقی رحمت اللہ تعالی۔ یہی وہ باب ہے، یہی وہ ہستی ہے۔ آج ہم نے ان کا ذکر بنا، اور اس کا نتیجہ، اس کا نقصان کیا ہوا؟ خیر ہوئے خیر، جن کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ لوگ اپنے نام کے آگے لگا بیٹھے کہ یہ ختم نبوت کے محافظ ہے، جبکہ ختم نبوت کے لٹیرے تو یہ خود بھی تھے۔ حقیقت میں اگر کوئی کھڑا تھا تو تنہے کا تھا، وہ شاہ بلانی صدیقی رحمت اللہ تعالی تھے۔ 16 شعبان مکرم آپ کا مثال ہے، یہ 16ویں شب بھی ہے، تو ہم دونوں ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں ساتھ میں، تاکہ ان کی تاریخ سیرت پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔